أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، काबिल क़द्र और काबिल एहतराम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सूरत तलाक़ की तफ़सीर का आगाज़ होता है। ये सूरह मुबारका मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसकी 12 आयात हैं। अल्लाह ताला इस सूरह के आगाज़ में अपने नबी से मुखातिब है। ये सूरत का नाम सूरह तलाक़ इसलिए है कि इसमें बेशतर आयात में तलाक़ के अहकाम मज़कूर हैं और आगाज़ सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तलाक़ दो तुम औरतों को, यानी अपनी बीवियों को। अब यहाँ इश्काल है कि नबी वाहिद का सीगा है और तल्लक़्तुम जमा की ज़मीर। इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि नबी अगरचे
واحد کا صیغہ ہے، لیکن واحد کے لیے جمع کی ضمیر تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے استعمال ہو سکتی۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کے شرف اور آپ کی تکریم کا اظہار ہے۔ جیسے آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، حالانکہ وہ واحد شخص ہے، اور جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں، کیف حالک اور کیف حالکم، یہ کیف حالک واحد کی ضمیر ہے اور کیف حالکم جمع کی ضمیر ہے، اور ایک بندے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی تکریم کے لیے۔ تو یہاں یہ طلقتم یا طلقوہن یا احصو، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کی تکریم مقصود ہے، یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اپنے نبی سے خطاب فرمایا اور طلاق کے احکام میں آپ کی پوری امت کو شریک کر لیا۔ اذا طلقتم، اب اس میں جمع کا صیغہ پوری امت مخاطب ہے طلاق کے احکام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی 2 بیویوں کو طلاق دینا ثابت ہے، ایک وہ امرأ الجون جس کو آپ نے اعوذ باللہ من کی کہہ کر طلاق دی، دوسرا حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، انہیں طلاق دے کر فوراً آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ تو چونکہ طلاق اور نکاح کے معاملے یہ پوری امت میں ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں پوری امت سے خطاب فرمایا اور کچھ طلاق کے مسائل بیان کیے۔ اذا طلقتم النساء، بعض علماء نے یہ محذوف مانا ہے، یا ایھا النبی قل لامتک اذا طلقتم النساء، کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو پھر جمع کا صیغہ مناسب حال ہو گیا۔ تو بہرکیف یہ خطاب نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے بھی ہے، جس میں بہت سے طلاق کے مسائل بیان ہوئے۔ تو فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، جب طلاق دو تم عورتوں کو، عورتوں سے مراد اپنی بیویاں، فطلقوہن لعدتہن، تو طلاق دو انہیں ان کی عدت میں۔ لعدتہن، یہ لام بمعنی فی عدتہن، کہ ان کو طلاق دو ان کی عدت میں، یا پھر لام اپنے اصل معنی میں ہے، ان عدت کے وقت ان کو طلاق دو۔ تو یہ پہلا امر ہے طلاق کے بارے میں، کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق عدت میں دے، عدت کے وقت میں دے۔ اور طلاق کی جو عدت کا وقت ہے وہ 2 ہیں، ایک ہے عورت حیض سے پاک ہو اور اس طہر میں اس سے خلوت کیے بغیر اس کو طلاق دے، اس سے ملاپ اختیار کیے بغیر اس کو طلاق دے، یعنی حیض سے پاک ہو اور طہر میں اس کو طلاق دے، اور شرط یہ ہے کہ اس طہر میں اس سے خلوت نہ کی گئی ہو۔ یہ طلاق دینے کا وقت ہے، جو طلقوہن لعدتہن، یعنی اس کے عدت کے وقت میں طلاق دینا، تو یہ عدت کا پہلا وقت ہے کہ عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد
طہر میں ملاپ اختیار کیے بغیر طلاق دے، اور دوسرا جو طلاق کا وقت ہے وہ بحالت حمل ہے، جب اس کا حمل نمایاں ہو جائے اور واضح ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دے۔ اگر طہر میں طلاق دی ہے بغیر جماع کے، بغیر ملاپ کے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے، ایک حیض، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر بحالت حمل طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب وہ نیا مہمان آ جائے، بچہ وضع ہو جائے، حمل وضع ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی اور وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ 2 وقت ہیں جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مسنون طلاقیں یہی 2 ہیں، بحالت طہر طلاق دی جائے بغیر ملاپ کے، یا پھر جب عورت کا حمل نمایاں ہو جائے اور اس کا حاملہ ہونا قرار پا جائے تو طلاق دی جائے۔ یہ 2 وقت ہیں عدت کے، طلاق کے وقت کے، اور ان 2 اوقات میں طلاق دینے سے جو عدت کا شمار ہے وہ بالکل آسان اور سہل ہے۔ یعنی بحالت طہر طلاق دی بغیر ملاپ کے، پھر عورت حائضہ ہوئی، پھر طہر، پھر حیض، اور پھر طہر، اور پھر حیض، 3 حیضوں کے آنے پر اب وہ عورت ہمیشہ حرام ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے، اور اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بحالت حمل اگر طلاق دی تو وضع حمل اس کی عدت ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں۔ جو ہی وہ خاتون بچہ جنم دے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے طلاق کی تو ساری بدعت ہے۔ مثلا عورت کو طلاق دینا بحالت حیض، یہ طلاق بدعی ہے، اس میں عدت سیدھی ہو کر سامنے نہیں آ سکتی۔ جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کو شمار کرو یا نہیں کرو گے؟ اگر اس کو شمار کرو گے تو عدت کا وقت کم ہو جائے گا، اور اگر شمار نہیں کرو گے تو عدت کا وقت بڑھ جائے گا۔ وہ جو 3 حیض عدت ہے اس میں خلل واقع ہوگا۔ جس حیض میں طلاق دی وہ حیض 2 دن کا تھا، 3 دن کا تھا، تو اس کو اگر شمار کر لو گے تو جو 2-3 دن گزرے وہ کم ہو جائیں گے، اور اگر شمار نہیں کرو گے تو جو 2 3 4 5 دن باقی ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اس میں عدت کی تطویل ہے، تو اس لیے بحالت حیض طلاق دینا طلاق بدعی قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر خاتون حیض سے پاک ہو اور طہر میں داخل ہو جائے اور اس طہر میں اس سے ملاپ بھی کر لیا جائے اور پھر طلاق دی جائے، وہ طلاق بدعی ہے۔ کیونکہ علم نہیں کہ اس ملاپ کے نتیجے میں حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، عدت مبہم ہوگی، معلوم نہیں ہے کہ ملاپ جو ہوا اس سے وہ خاتون حاملہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کو بھی شریعت نے طلاق بدعی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طلاق بدعی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ ایک مجلس میں 1 سے زائد طلاقیں دینا، 2 یا 3 یا جتنی بھی طلاق دے، وہ طلاق بدعی ہے، جو کہ نافذ نہیں ہوں گی۔ اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دیں تو ایک ہی شمار ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح مسلم میں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق صلاۃ واحدۃ، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ امیر عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ لوگوں کو جس معاملے میں تحمل برتنا چاہیے اس میں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دے رہے ہیں جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر، تو آپ نے اعلان کیا کہ آئندہ اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو بطور سزا کے، بطور تعزیر کے ہم تینوں نافذ کر دیں گے۔ تو یہ ایک تعزیری امر تھا امیر المومن عمر بن خطاب کا، مگر شرعی امر وہی جس پر اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بھی طلاق بدعی ہے۔ تو الغرض یہاں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ اپنی عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، تو یہ 2 طرح کی طلاق ہے۔ یا طلاق طہر میں دی جائے جس میں عورت سے ملاپ اختیار نہ کیا گیا ہو، یا بحالت حیض دی جائے۔ اگر طہر میں طلاق دی ہے بغیر ملاپ کیے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر بحالت حمل طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، بچہ جننے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ 2 مسنون طلاقیں ہیں۔ اور طریقہ طلاق یہ ہونا چاہیے کہ عورت طہر میں داخل ہو اور بغیر ملاپ اختیار کیے 1 طلاق دے دے، 1 طلاق۔ 2 یا 3 دے گا وہ طلاق بدعی ہے، وہ ایک ہی نافذ ہوگی، بندہ گناہگار ہوگا، 1 طلاق دے دے۔ اس کے بعد جو اگلا طہر آئے اس میں دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اور اس سے اگلا طہر آئے اس میں تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1 ہی طلاق دے دے اور خاموشی اختیار کر لے۔ یعنی 3 حیض سے قبل سے رجوع کرنے کا حق ہے، اور اگر 3 حیض گزر گئے اور رجوع نہیں ہوا، اب وہ طلاق رجعی سے طلاق بائنہ ہو گئی۔ اور طلاق بائنہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں جدا ہو جائیں گے، وہ عورت آزاد ہے، کہیں نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، دونوں جدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آئندہ کسی وقت بھی، چاہے 2 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو، ان دونوں کا دوبارہ ارادہ بن جائے ملنے کا، تو دوبارہ مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ لیکن جو طلاق مغلظ ہے اس میں عورت اور مرد دونوں جدا ہو جائیں گے اور دوبارہ دونوں کا ملاپ نہیں ہو سکتا، نئے نکاح سے نہیں مل سکتے جب تک اس خاتون کی کہیں اور شادی نہ ہو، اور شادی کے بعد اس شوہر سے ملاپ نہ ہو جائے، اور پھر وہ شوہر طلاق دے دے، چاہے وہ 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی۔ یہ طلاق مغلظ اور طلاق بائنہ کا فرق ہے۔ تو اس لیے جو شرعی اور مسنون صورت ہے جس میں عورت اور مرد کے حقوق کا تحفظ بھی ہے، ان کے لیے راحت اور آسانی بھی ہے، 1 طلاق دی جائے طہر میں، اور دوبارہ اور سبارہ طلاقیں نہ دی جائیں۔ عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر جائے تو وہ طلاق بائنہ بن جائے گی، دونوں جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر دونوں کا دوبارہ ارادہ بن جائے ملنے کا، دوبارہ ملاپ کا، تو کسی تعزیر اور کسی سزا کے بغیر نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ وہ دوبارہ مل سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائنہ ہے، 1 طلاق دی گئی، عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ تو یہ مسنون طلاق بھی ہے، اور اس میں امت کے لیے آسانی بھی ہے، اور دوبارہ جب چاہیں ان کے لیے دوبارہ ملنے کا امکان بھی موجود ہے، کسی شرط کے بغیر۔ تو یہاں تک ہم نے جو طلاق کے حکم پڑھے اس کا خلاصہ یہ کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کہ اپنی عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، اور وہ 2 وقت ہیں، یا تو طہر میں بغیر ملاپ کے طلاق دے، یا پھر بحالت حمل طلاق دے۔ طہر میں طلاق دی ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور حمل کی حالت میں طلاق دی تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اور فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ
اور شمار کرو عدت کو گنو. گننے کا معنی ہے کہ عدت کب شروع ہوئی، یعنی طلاق دی تو عدت شروع ہو گئی. عدت کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوگی، عدت کا آغاز اور عدت کا انتہا دونوں کو شمار کرو. لکھو اپنے پاس کہ فلاں تاریخ کو عورت کو طلاق دی اور اس کی عدت کا آغاز ہوا اور یہ عدت فلاں تاریخ تک جاری رہے گی، فلاں تاریخ تک قائم رہے گی. ان دنوں کو شمار کرو تاکہ پوری ایک احتیاط اور تحری کا معاملہ سامنے آئے اور کوئی معاملہ عدم احتیاط پر قائم نہ ہو. مثلا اگر آپ نے عدت شمار نہیں کی، دن شمار نہیں کیے، تو ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ عدت ختم ہو چکی، دونوں جدا ہو جائیں، اور حقیقت میں عدت ختم نہ ہوئی ہو اور عورت آگے نکاح کر لے. تو وہ نکاح کرے گی پہلے شوہر کے عدت میں، جو کہ حرام ہے، تو عدت کو اچھی طرح شمار کرو. اس میں بہت سے فائدے ہیں، اس میں فائدے ہیں، اور غلط فہمیوں سے ایک قسم کا تحفظ ہے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. ربکم، جو تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا، رزق دینے والا، تمہاری پرورش کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جو کہ تمہارا پالنے والا ہے اور تمہاری پرورش کرنے والا ہے. اور آگے پھر یعنی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ طلاق کے بارے میں، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے معاملات میں خاص طور پہ تقویٰ کا حکم دیا. جب تمہارا نکاح ہوا، نکاح کا خطبہ آپ نے سنا، اس میں 3 آیات کا شرعی انتخاب ہے اور تینوں آیتوں میں تقویٰ کا حکم، جس میں یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ نکاح کا معاملہ تقویٰ پر قائم ہو اور نکاح کے بعد کی زندگی تقویٰ پر قائم ہو. اور اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ طلاق بھی تقویٰ پر قائم ہو، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہو. واتقوا اللہ ربکم، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارا رب ہے، تمہیں روزی دینے والا، تمہیں پالنے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا. تو پھر ضروری اس کے احکام کی قدر کرو اور اس کے جو حدود ہیں ان سے تجاوز اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ تقویٰ ہے. اور فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، یعنی بیویوں کو جب طلاق دے دی اور وہ عدت کے اندر ہیں تو نہ نکالو ہن ان کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے. بیوت بیت ان کی جمع بمعنی گھر. لا تخرجوہن، مت نکالو انہیں، یعنی بیویوں کو، من بیوتہن ان کے گھروں سے. گھر تو مرد کا ہے، شوہر کا ہے. ان کے گھر اس لیے کہا کہ وہ رہتی ہیں وہاں، یعنی مرد کا وہ گھر ہے باعتبار ملکیت کے اور خاتون کا گھر ہے باعتبار سکونت کے. یہ اور اس میں رہتی ہے، اس میں سکونت اختیار کیے ہوئے. تو گھر کی نسبت مرد کی طرف ہوتی ہے ملکیت کے اعتبار سے اور خاتون کی طرف باعتبار سکونت کے، کہ چونکہ وہ اس میں رہتی رہی اور اب بھی رہ رہی ہے تو ان کے گھروں سے ان کو مت نکالو. یعنی دوران عدت جب تک رجوع کا اختیار اور حق موجود ہے، یعنی طہر میں طلاق دے دی، اب فوراً نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا. غصہ سر پہ سوار ہوتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور مرد بھی چاہتا ہے گھر سے دفع ہو جائے، عورت بھی چاہتی ہے کہ اس شوہر کی شکل نہ دیکھوں. لیکن قرآن نے دونوں کو پابند کیا ہے. ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی نہ نکلیں اپنے گھروں سے. یعنی مرد
نکالنے پر بضد ہے کہ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ. عورت بھی بضد ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ. مگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، عورتوں کو گھر سے مت نکالو، اور نہ عورتیں گھر سے نکلیں، عدت کے خاتمے تک گھر میں رہیں، جب تک رجوع کا حق موجود ہے. رجوع کا حق کب تک ہے؟ یعنی بہارت طہر طلاق دی، ایک حید آ گیا، ابھی تک رجوع کا حق موجود ہے. پھر طہر آیا، پھر دوسرا حید آ گیا، پھر طہر آ گیا، ابھی تک رجوع کا حق موجود ہے. جب تیسرا حید آ گیا، اب رجوع کا حق ختم ہو گیا، اب وہ گھر سے نکلیں گی، جائیں گی. لیکن جب تک رجوع کا امکان موجود ہے، اختیار موجود ہے، اس وقت تک نہ اپنی عورتوں کو گھر سے نکالو اور نہ عورتیں گھروں سے نکلیں. دیکھیں شریعت نے طلاق کے معاملے کو کتنا تنگ سے تنگ کر دیا، دائرہ کتنا تنگ سے تنگ کر دیا. وہ ایک مرفوع حدیث، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال امور میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا، شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، مگر بہت سے علماء نے، محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حلال امور ہیں ان میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. اور ایک حدیث میں شیطان اور ابلیس خوش ہوتا ہے جس گھر میں ناچاکی پیدا کر دے مرد اور عورت کے درمیان، حتیٰ کہ وہ ناچاکی طلاق پر منتج ہو جائے. ابلیس اپنی ذریت کو بھیجتا ہے، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے بندوں کو گمراہ کرو. اور ذریت رپورٹ دیتی ہے، میں نے فلاں کو نماز سے روکا، فلاں کو حج سے روکا، فلاں کو زکوٰۃ دینے سے روکا، فلاں کو جہاد سے روکا. مگر ابلیس اس سے متاثر نہیں ہوتا، مگر ایک جو شیطان رپورٹ دیتا ہے کہ میں فلاں گھر میں داخل ہوا، اس وقت تک میں وہاں لگا رہا، نکلا نہیں جب تک میاں بیوی میں اختلاف پیدا نہیں کر دی، حتیٰ کہ وہ اختلاف اتنا بڑا کہ طلاق کی نوبت آ گئی. تو یہ تو ابلیس کی ایک رضا اور انتہائی خوشی کا ایک معاملہ ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ اس شیطان سے خوش ہوتا ہے جو کسی گھرانے میں طلاق پیدا کر دے اور میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے کتنا یعنی طلاق کے معاملے کو، اس دائرے کو تنگ سے تنگ کر دیا. مثلا حیض میں طلاق نہ دو. اب یہ نا کہ عورت کوئی ایسا کام کر بیٹھی، مرد کو غصہ آ گیا، اب غصے میں آ کے طلاق دینا چاہ رہا ہے، مگر وہ حائض ہے، اور حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، ناجائز ہے، تو یقیناً وہ ٹھہر جائے، رک جائے گا اور یہ سوچے گا کہ میں بحالت طہر طلاق دوں. اب وہ 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن گزریں گے، عورت طہر میں داخل ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کی رائے بدل جائے، وہ جو ایک غصہ آیا تھا وہ ختم ہو جائے، ناچاکی کی شکل بنی تھی وہ ختم ہو جائے، اور دونوں کے تعلقات خوشگوار ہو جائیں. اور پھر ہو سکتا ہے جب عورت حیض سے پاک ہوئی، طہر میں داخل ہوئی، تو شوہر کو بیوی سے ملاپ کی خواہش پیدا ہو جائے، اور جب ملاپ اختیار کر لیا تو اس طہر میں طلاق نہیں دے سکتا. تو کس قدر یہ یعنی دائرہ تنگ ہے. اور پھر جب طلاق دے دی ہے طہر میں اور عورت کی عدت شروع ہو گئی تو اس کو گھر سے مت نکالو. تقریباً 2 مہینے طلاق کے بعد وہ شوہر کے ساتھ رہے گی، اس کے گھر میں رہے گی. ممکن ہے ان 2 ماہ کے دوران رائے بدل جائے اور شوہر کا مزاج بدل جائے اور بیوی سے وہ ملاپ اختیار کرنے اور رجوع کرنے کا سوچ لے، تو پھر وہ گھرانہ طلاق سے بچ جائے گا اور وہ گھرانہ جو میاں بیوی کا ایک تعلق بحال ہو جائے گا اور تعلق خوشگوار ہو جائیں گے. تو کتنا یہ دائرہ کم سے کم اور تنگ سے تنگ رکھا ہے شریعت نے کہ بحالت حیض طلاق نہ دو اور اس طہر میں طلاق نہ دو جس میں مجامعت ہو جائے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک قید ہے کہ جس طہر میں آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں اور اس خاتون کا حمل ظاہر نہیں ہوا تو آپ طلاق نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے جب حمل ظاہر ہو جائے، یعنی شوہر کو پتہ نہیں یہ حاملہ ہے یا نہیں، اور جب حمل ظاہر ہو جائے تو ممکن ہے بچے کی خواہش اور نئے مہمان کی آمد اس کے دل کو نرم کر دے اور وہ طلاق کے فیصلے سے بعد آ جائے. تو کتنے یعنی شریعت نے حدود قائم کیے ہیں
یعنی طلاق کے معاملے کو روکنے کی کوشش کی کہ یعنی بحالت حمل طلاق نہ دو جب حمل ظاہر ہو، جب حمل ظاہر نہ ہو، ظاہر ہو اور پھر آپ طلاق دینے پر مصر ہیں تو طلاق دے دیں، لیکن جب حمل ظاہر نہیں ہوا تو طلاق نہ دو۔ ہو سکتا ہے حمل ظاہر ہونے کی صورت میں وہ مرد اپنی رائے تبدیل کر دے اور طلاق دینے سے بعد آ جائے۔ اور یہ بھی اسی معاملے کی کڑی ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو ان کو، یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، کب تک؟ جب تک عدت موجود ہے اور طلاق اور رجوع کا امکان موجود ہے۔ ہاں الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ لائیں یا کریں کوئی برائی کھلم کھلی، فاحشہ ایسی برائی جو بے حیائی پر ہو۔ اگر کسی کھلم کھلی بے حیائی کا وہ ارتکاب کریں پھر ان کو آپ نکال سکتے ہیں۔ اس کی کئی تفسیریں، ایک تفسیر ہے زنا کا ارتکاب، تو پھر وہ اس قابل نہیں کہ آپ کے ساتھ رہے، اس کو نکال دو۔ پھر دوسرا، کوئی اور ایسی حرکت جو خاندان کے لیے، شوہر کے خاندان کے لیے مضر ہو سکتی، مثلا وہ عورت چوری کی عادی ہو جائے، اب گھر میں سرقہ اور چوری وہ کرتی، تو اس کو نکال سکتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں فحش گوئی، بد کلامی آ جائے، اب اس نے ناطقہ بند کر دیا شوہر کے اہل خانہ کا، اپنی ساس کا، اس کی بہنوں کا، اور انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے، گالی گلوچ کر رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہے، اور ہر ایک سے غصے اور بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، اور پورا گھرانہ اس کی بد اخلاقی سے تنگ ہے، تو پھر اس کو نکال دو۔ ان تمام صورتوں کا معنی یہ ہے کہ یہ عورت بسنا نہیں چاہتی، اگر جو عدت موجود ہے، مگر اس کی یہ حرکتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اپنے شوہر سے وہ بسنا نہیں چاہتی اور ملاپ نہیں چاہتی اور تعلقات کا خوشگوار ہونا نہیں چاہتی، تو ان صورتوں میں اس کو آپ نکال سکتے۔ لیکن اگر یہ صورتیں نہ ہوں، عورت کسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی، نہ وہ فحش گوئی اور بد کلامی کرتی ہے، تو اس کو رکھو، رہنے دو، تاکہ یہ ساتھ رہنے کی صورت میں ہو سکتا ہے رائے تبدیل ہو جائے اور وہ شوہر رجوع کر لے اور گھرانہ دوبارہ آباد ہو جائے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں، یہی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، ان سے تجاوز اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو پھلانگے گا، تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا اس نے۔ جو اللہ کی حدود سے تجاوز اختیار کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو محارم ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء کر دی، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز اختیار نہ کرو۔ جیسے ایک بادشاہ ہے، اس کی ایک مملکت ہے اور مملکت کی حدود ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے، اور اگر آپ اس حد سے تجاوز کر جائیں گے تو یہ اس بادشاہ کی حدود سے نکل جانے کے مترادف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کے محارم ہیں جو اس نے حرام کر دیا، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے منہیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ ان حدود سے تجاوز اختیار نہ کرو، بلکہ حدود سے دور اپنے آپ کو رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ ایک بندے کا کھیت ہو، اس کھیت میں اپنے جانور کو وہ چرتا ہوا چھوڑ دیتا، تو فرمایا کہ اس کو اس طرح وہاں رکھو، اس طرح باندھو کہ وہ تمہارے کھیت سے تجاوز اختیار نہ کرے، دوسرے کے کھیت میں نہ چلا جائے۔ مثلا اس کی رسی لمبی نہ کرو کہ وہ چرتے چرتے دوسرے کے کھیت میں پہنچ جائے، یا پھر اپنے کھیت کے کونے میں اس کو چھوڑ دو کہ وہ آگے بڑھ جائے دوسرے بندے کے کھیت میں، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود، اس کی منہیات ہیں، ان سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ تم حدود سے تجاوز اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے مجرم اور باغی بن جاؤ
اور اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو. تو من یتعدی حدود اللہ، اور جو بندہ تجاوز اختیار کرے گا، آگے بڑھے گا، پھلانگے گا اللہ کی حدود کو، فقط ظالم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور دنیا کا ہر ظلم جو ہے وہ قیامت کا اندھیرا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ہر ظلم قیامت کا اندھیرا ہے. جو بھی ظلم کرو گے، کسی اور پر کرو یا اپنی ذات پر کرو، قیامت کے دن وہ ظلم اندھیروں کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اور تاریکیاں ہی تاریکیاں اور اندھیرے ہی اندھیرے آپ کے سامنے ہوں گے. راستہ سجھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا، اور دنیا کا ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے بن جائے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. یہاں خطاب ہے طلاق دینے والے سے، اے طلاق دینے والے، لا تدری، تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید اللہ تعالیٰ یحدث پیدا کر دے اس کے بعد کوئی نیا امر، کوئی نئی بات پیدا کر دے. معنی یہ ہے کہ اگر تم طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنے گھر میں رکھو گے اور گھر سے نکالو گے نہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. معنی رجوع کی شکل بن جائے، تمہارا غصہ دور ہو جائے، اللہ تمہاری ناراضگی دور کر دے، اور جو چیز سبب اختلاف اللہ اس کو زائل کر دے اور دلوں میں محبت پیدا کر دے. اس لیے حکم ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو جب تک اس کی عدت باقی ہے، جب تک رجوع کا امکان ہے، گھروں سے مت نکالو. تو لا تدری، اے طلاق دینے والے تو نہیں جانتا، لعل اللہ، شاید اللہ تعالیٰ یحدث بعد ذلك امرا، پیدا کر دے اس کے بعد کوئی نئی بات. تم تو کوشش کرو کہ گھر سے فوراً نکل جائے جیسا کہ معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن نہیں، گھر میں رکھو. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان 2 مہینوں کے دوران نئی بات پیدا کر دے اور محبتیں پیدا کر دے اور تعلقات بحال کر دے، ناراضگیاں رنجشیں دور ہو جائیں اور تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار ہو جائیں. فرمایا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فَإِذَا، پس جب، بلغنا، پہنچنے کو ہوں وہ عورتیں، اجلہن، اپنی عدت کو، اپنی مقررہ میعاد کو، مقررہ وقت عدت کو پہنچنے کو ہوں، یعنی پہنچ جائیں، عدت ختم ہو جائے. نہیں، عدت ختم ہو جائے پھر تو حرام ہو گئی وہ. جب اپنی عدت کو پہنچنے کو ہوں، عدت پوری کرنے والی ہوں، ابھی پوری نہیں ہوئی، عدت پوری کرنے والی ہوں، اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو روک لو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. یعنی عدت پوری کرنے والی ہیں، ایک آدھ دن عدت ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونے والی. اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک یہ، یا تو ان کو روک لو، رجوع کر لو، اور وہ روکنا اچھے طریقے سے ہو، ایک عزم کے ساتھ، سچے عزم کے ساتھ کہ اچھے تعلقات کی بنیاد قائم کریں گے اور اچھے اخلاق سے، حسن معاشرت کے تقاضے پورے کریں گے، عورت کے حقوق ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اچھے طریقے سے ان کو روک لو. او فارقوہن بمعروف، یا جدا ہو جاؤ اچھے طریقے سے، یہ ان کو جدا کر دو اچھے طریقے سے. یعنی جو معاملہ ہو حسن اور خوبی کے ساتھ ہو. روکنا ہو تو اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے عزم کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ تعلقات خوشگوار رکھیں گے، اس کے حقوق پورے کریں گے، رنجشیں دور کر لیں گے، یہ سوچ کر. او فارقوہن بمعروف، یا اگر چھوڑنا ہی طے ہے، اوروں سے علیحدگی ہی طے ہے، تو پھر ان سے علیحدہ ہو جاؤ، وہ بھی اچھے طریقے سے. یعنی لڑائی اور جھگڑا اور بد اخلاقی کا مظاہرہ بالکل نہ ہو. رکھنا ہے، ملاپ اختیار کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور چھوڑنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو 2
عادل افراد کو، منکم اپنے میں سے، اپنے معاشرے میں سے 2 عادل افراد، 2 عادل شخص، انہیں تم گواہ بنا لو۔ یہ گواہ بنانا ہر معاملے میں مستحسن، ویسے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، امر وجوب کے لیے، تو مانا خاص طور پہ اگر رجوع اختیار کرو یا مفارقت اختیار کرو تو دونوں کام گواہ بنا کر کرو۔ یعنی عورت کی عدت کا وقت آ رہا ہے تو 2 گواہ بنا لو، بٹھا لو اپنے پاس، اور ان کی موجودگی میں فیصلہ کرو کہ میں اپنی عورت کو چھوڑ رہا ہوں، علیحدگی اختیار کر رہا ہوں معروف طریقے سے، تم گواہ ہو جاؤ۔ یا پھر گواہ بناؤ کہ میں اس کو اپنے پاس بسا رہا ہوں، رجوع کر رہا ہوں، تو ساتھ رکھنا ہو تو بھی گواہ بنا لو، اور اگر چھوڑنا ہو اور جدا کرنا ہو تو بھی گواہ بنا کر چھوڑو، تاکہ معاشرے میں کسی قسم کی کوئی بد اعتدالی نہ ہو اور کسی کے لیے کوئی محرومی نہ ہو سکتا ہے مرد اس سے رجوع کر لے، عدت ختم ہونے کو ہے اور مرد نے رجوع کر لیا، رجوع کا علم کسی کو نہیں، اور اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے، تو جو باقی اس کے ورثاء ہیں وہ تو اس کی طلاق ہی جانتے ہیں، تو وہ اس عورت کو اس کے شوہر کے میراث سے محروم کر دیں گے کہ تم تو مطلقہ ہو، تمہیں تو طلاق مل چکی۔ اور اگر گواہ موجود ہوں گے کہ ہماری موجودگی میں اس نے رجوع کر لیا تھا اور یہ اس کی اب تک بیوی ہے اور بحال ہے، تو پھر عورت کو اس کے میراث سے حصہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ سوچیں اور غور کریں تو بہت سے احکام متفرع ہوتے ہیں، بہت سے احکام، لہٰذا جو بھی کام کرو گواہ بنا کر کرو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے قائم کرو گواہی کو، یعنی جو گواہ بن جائیں وہ گواہی کو قائم کرے اللہ کی رضا کے لیے، مانا جب بھی ضرورت پڑے گواہی کی طلب کی تو آ کر گواہی دیں۔ جب ان کو گواہ بنایا گیا، مثلا عدالت میں کیس چلا گیا، اب عدالت طلب کرتی ہے گواہوں کو، تو کوئی عذر نہ کریں کہ میں مصروف ہوں یا میں دور ہوں، آ نہیں سکتا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے گواہی کو قائم رکھیں اور جا کر گواہی دیں۔ مثلا بعض اوقات گواہی دینے میں کسی بھی وارث کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی پرواہ نہ کرے، کوئی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہ کرے، کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ جب وہ گواہ بنا دیے گئے تو جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع آئے، وقت آئے گواہی طلب کرنے کا، تو گواہی وہ دیں اور گواہی کو قائم رکھیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم رکھو گواہی کو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ بھی بڑی یعنی فضیلت کا حامل ہے۔ اگر آپ گواہ بنائے گئے ہیں اور گواہ بننا آپ نے قبول کر لیا، تو جب بھی ضرورت پڑے گواہی دینے کی تو گواہی دو، اور گواہی سچی دو، اس میں کوئی جھوٹ کا عنصر نہ ہو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو گے، سچی گواہی دو گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، کسی کی اذیت کی پرواہ نہ کرو گے، اور اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرو گے کہ میرا کاروبار چل رہا ہے، میں کام چھوڑ کر آؤں، کیسے آؤں، نہیں، کوئی پرواہ نہ کرو، بس اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دو، اللہ آپ کو نوازے گا، اس گواہی کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا۔ تو یہ گواہی پر قائم رہنا دنیا کی بہتری، دنیا کے معاملات کی بہتری، اور قیامت کے روز اللہ کی رضا کے لیے انتہائی افضل شے ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس سارے معاملے کی، کس شخص کو؟ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے، اسے یہ نصیحت کی جا رہی، جو پیچھے سارا معاملہ گزرا طلاق کے بارے میں، اور عورتوں کو گھر میں سکونت دینے کے بارے میں، اور اچھے طریقے سے رجوع کرنے کے بارے میں، یا اچھے طریقے سے جدا کرنے کے بارے میں، اور گواہی قائم کرنے کے بارے میں، جو بھی معاملات ہیں یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ،
یجعل لہ مخرجا، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخرج عطا فرمائے گا، نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مخرج عطا فرمائے گا، نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دے گا۔ یا تو اس کا تعلق پچھلے احکام سے ہے، کہ پچھلے احکام کی عملداری میں جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے خوف کی بنا پر ان احکام کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کو مخرج دے گا، نکلنے کا راستہ دے گا اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو روزی دے گا ایسے مقام سے جہاں اس کا خیال اور وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یا تو اس کا معاملہ پچھلے احکام سے مربوط ہے، ان امور میں تقوی اختیار کرو، یا پھر یہ عمومی حکم ہے، اور یہ دونوں مراد ہیں، ان احکام میں بھی تقوی اختیار کرو اور ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ جو بھی میدان ہو، جو بھی راستہ ہو، جہاں بھی آپ موجود ہوں، آپ تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اختیار کریں اور اللہ کے خوف کی بنا پر فیصلے کریں، اللہ کے خوف کی بنا پر عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ عطا فرمائے گا، مخرج دے گا، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، آسانیاں بہم پہنچائے گا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد فاتق اللہ لجعل له مخرجا، اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور وہ بندہ تقوی اختیار کر لے، اللہ کا خوف اختیار کر لے، تو اس آیت کریمہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں اور زمینوں کا پیٹ پھاڑ کر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، جتنا مرضی بوجھ ہو، جتنی مرضی مشاکل ہو، لیکن بندہ سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کا خوف اپنا لے اور تقوی کا عملی مظاہرہ کرے تو اللہ رب العزت اس بوجھ کو ٹال دے گا، ان مشاکل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر کے اس بندے کو مخرج مہیا کر دے گا اور نکلے کا راستہ عطا فرما دے گا، اور ساتھ ساتھ ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اس کی توقعات بھی نہ ہو، اور اللہ اس کو روزی عطا فرما دے گا، رزق عطا فرما دے گا ایسے مقام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ۔ تو یہ تقوی کا حکم ما قبل احکام کے ساتھ بھی ہے، اور تقوی کا حکم عمومی ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں، وہ نکاح کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، وہ عقائد کا معاملہ ہو، فضائل کا معاملہ ہو، تقوی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ دو چیزیں دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، مخرج مہیا کر دیں گے، اور ایسے مقام سے روزی دیں گے جہاں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا من كل ہم فرجا رزقہ من حیث لا یحتسب، جو بندہ استغفار لازم قرار دے، استغفار یعنی کوئی وقت طے کر لے رات یا دن میں لازمی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ جعل له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکال دے گا، مخرج دے گا، من كل ہم فرجا، ہر پریشانی دور فرما دے گا، بلکہ پریشانی کو راحت اور کشادگی میں تبدیل کر دے گا، اور ورزقہ من حیث لا یحتسب، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، اس کی توقعات بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو توقعات سے بڑھ کر ایسے مقام سے روزی عطا فرمائے گا، خزانے عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو بندہ اللہ پر توکل کر لے تو فہو حسبہ، وہ اس کے لیے کافی، اللہ اس کے لیے کافی، یعنی توکل کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتا اگر اللہ پر توکل کرو گے اللہ یہ دے گا، اللہ فلاں چیز دے گا، فلاں چیز دے گا، اتنا بڑا فائدہ نہ ہوتا۔ یعنی اللہ فرمانا کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، اگر توکل اختیار کر لو میں تمہارے لیے کافی ہوں، پھر تمہیں ہر قسم کی آسانی بھی دوں گا، راحت بھی دوں گا، دشمنوں سے بچاؤں گا، شرارتوں سے بچاؤں گا، اور باطل سے بچاؤں گا، گناہ ہونے سے بچاؤں گا، حق پر قائم، یعنی جو بھی محاسن ہیں وہ سارے اللہ کے ذمہ ہیں، سب عطا کر دوں گا، بس تمہارا کام کیا، اللہ پر توکل کر لو۔ اور کل یہ بات ہوئی تھی توکل
اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ہے، اسباب کو چھوڑنے کے ساتھ توکل نہیں۔ ترک اسباب توکل کا نام نہیں۔ اگر مریض ہو، بیمار ہو تو ڈاکٹر سے علاج کرا کے توکل کرو، یہ نہیں کہ علاج چھوڑ کے توکل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اعقلھا وتوکل، اپنی سواری کو باندھو پھر توکل کرو، سواری کو کھلا چھوڑ کے توکل کرو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا معنی اسباب اختیار کر کے توکل کرو۔ لیکن عقیدہ کیا ہو، یہ اسباب بھی اللہ کی عطا ہے اور جو حفاظت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی اسباب میں تاثیر نہیں ہے حفاظت کی یا کام بننے کی یا نقصان سے بچنے کی، بلکہ اسباب اللہ کی دین، اس کی عطا ہے، اور جو بھی اس کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوگا یا نقصان سے بچوں گا وہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کی توفیق سے مربوط ہے اور سارا معاملہ اللہ کے امر سے مربوط ہے۔ تو یہ اس کا یہ فائدہ جو اس معنی میں توکل اختیار کرے، اسباب میں تاثیر کا قائل نہ ہو، تاثیر اللہ کی طرف سے ہے، نتائج اسباب میں نہ ہوں بلکہ نتائج اللہ کی طرف سے ہیں، اس طرح کا ٹھوس عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر قسم کی خیر عطا فرما دے گا، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ، آخرت میں کفایت کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امر کو پہنچانے والا، نافذ کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے۔ جو اس کا امر ہے، جو اس نے تقدیر میں فیصلے کر دیے اپنے علم سابق کی روشنی میں، اللہ ان سارے فیصلوں کو ان کے انہی اوقات پر نافذ کرنے پر قادر ہے، پورا کرنے پر قادر ہے۔ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ کے کسی امر کو چیلنج نہیں کر سکتا، للکار نہیں سکتا۔ اپنے ہر امر کو نافذ کرنے پر، ہر امر کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر معاملے کو، ہر کام کو پورا کرنے پر اور نافذ کرنے پر قادر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک بہتر اور مکمل اندازہ کر رکھا ہے، اس کے علم میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ کل شیء عنده بمقدار، ہر شے اس کے پاس مقدار کے ساتھ ہے اور بہترین اندازے کے ساتھ ہے۔ اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کے علم سابق کی روشنی میں، اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اسی نوشتہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، اور پھر اس کا تقوی اور پرہیزگاری اور اس کا خوف اختیار کرنا، یہ وہ رہنما اصول ہیں جو انسان کی زندگی کی بہتری پر منتج ہوں گے۔ تو بھی طلاق کے احکام کچھ باقی ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔